अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और इस पाक महीने के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की आमद है, शब क़द्र की आमद है। और शब क़द्र ख़ुसूसी रात होती है जिसमें जो वज़ाइफ अमलियात कर लिए जाएँ तो 1000 साल की मेहनत, रियाज़त और इबादत के बराबर होते हैं, बल्कि बाज़ रवायत में उससे भी ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। तो इसकी तलाश और इसमें ख़ुसूसी तौर पर हम जो अमल करेंगे, लोहे शब क़द्र तैयार करेंगे। ऐसी ताकतवर लोह जो कि मखसूस अयाम में तैयार की जाए, नायाब होगी और आपके तमाम जुमला मकासद में कामयाबी तरक्की के लिए बहुत ही मौसर और साबित होगी। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, पूरा हिसाबी अमल बताया जाएगा, नक्श बनाने की तरतीब बताई जाएगी, पूरा अमल स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि हर शख्स घर बैठ के अपने लिए अमल तैयार कर सकता है। और जो लोग इस सिलसिले में हमारी रूहानी मुशावरत चाहते हैं, हमारी रूहानी मदद चाहते हैं या हमारे अदारे से बनवाना चाहते हैं खुसूसी हलवा, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए नंबर पे। पहली तो कोशिश है कि आप खुद तैयार कर सकें, तमाम मामला को तैयार कर लें, इसको प्रोसेस कर लें तो इंशाअल्लाह खुद बना सकते हैं। देखें, शब क़द्र की सबसे पहली तो बात ज़रूरी है कि तलाश किस तरह की जाती है। इसकी मखसूस रवायात हैं। इन रवायात के मुताबिक जो आखिरी अशरे में 20 तारीख से लेकर तकरीबन 29-30वें रोज़े तक जो ताक रातें होती हैं, उसमें ये शब क़द्र की रात मखसूस होती है। अब सवाल ये है कि इस शब क़द्र की रात को तलाश किस तरह किया जाए। तो रवायत के मुताबिक कि उस रात की कुछ ख़ास निशानियाँ हैं। उस रात की ख़ास निशानियों में सबसे एक अहम निशानी होती है कि उस रात ख़ुसूसी तौर पर रोशनी बहुत होती है। यानी रात को तो अंधेरा होता है लेकिन आसमान पे चमक और सितारों की रोशनी और दूसरे ऐसे मामला ऐसी होती है कि उसमें चमक और रोशनी और बड़ी कैफियत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंसान की दिल की कैफियत पुरसकून हो जाती है। देखें, अल्लाह ताला ने जो कैफियत हैं वो आपके दिल पे नाजिल करता है, उसका दिमाग से ताल्लुक़ नहीं है। कैफियत दिल पे उतरती है तो आप खुद ब खुद हल्का फुल्का महसूस करते हैं, पुरसकून महसूस करते हैं और आपका दिल करता है, माइल करता है कि आप उस पाक रब के सामने झुकें। और आज मैं बहुत उदास था, मैं तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाने लगा था, ये जो 7 सितारों की, वो आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, लेकिन मेरा दिल माइल हुआ कि ख़ुसूसी तौर पर ख़ास शब क़द्र की रात आ रही है, इससे ख़ुसूसी तौर पर लोगों को रहनुमाई दी जा सके और ख़ुद भी इस वक्त में ख़ुसूसी अमलियात और वज़ाइफ किए जाएँ। मैं ख़ुद भी अपने लिए भी करूँगा तो आपको भी मशवरा दूँगा कि आप इस वक्त से ख़ुसूसी फ़ायदा उठाएँ। तो अब प्रोसीजर ये है इस सिलसिले में कि वो ताक रातों में आपने अमल करना है और अमल के साथ आपने कैफियत भी नोट करनी है, रोशनी की कैफियत नोट करनी है, दिल की कैफियत नोट करनी है, हवा की कैफियत नोट करनी है। यानी उस रात, मखसूस रात में जब शब क़द्र नाज़िल की जाती तो रोशनी होती, कैफियत होती है, हवाएं पुरसकून होती हैं, पुरफ़ज़ा। यानी आपको एक महसूस होता है कि आमद ये किसी ऐसी कैफियत तैयार होती है इंसान के अंदर। अगर आप कुछ देर के लिए खुली हवा में, फ़ज़ा में चलें, दुनिया की भीड़ से निकल के अलहदा होकर देखें तो 1 मिनट में महसूस हो जाएगा कि शब क़द्र आपको अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हमने इसका प्रोसीजर किस तरह है कि अगर इन ताक रातों में फ़र्ज़ कर लें, अगर आपको ताक रात का नहीं मालूम होता तब भी ताक रातों में अमल कर सकते, तब भी उतना मौसर होगा। लेकिन अगर आप तलाश करके करें, कैफियत के साथ महसूस करके करें तो ये इसकी मौसर की, इसका जो अमल है उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 20 तारीख से लेके 29वें रोज़े तक, यानी जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान का महीना 20 से लेकर 29 तारीख तक जो रोज़े हैं उसमें देखना है जो ताक रातें हैं। और ये जो डेट शुरू हुई है 4 तारीख से लेकर 12 मई तक रहेगी, इनमें आपने डेटें तलाश करनी है। उसमें ये शब क़द्र की तलाश जारी। तलाश करने के बाद उस रात आपने मुबारक सातें, जिसमें सात मुश्तरी, कमर और ज़ोहरा, ये 3 मुबारक सातें होंगी। उस दिन में कोई भी उस रात में देख लें कोई भी मुबारक सात हो तो उसमें ये अमल तैयार करना है। अब हम अमल की तशरीह करते हैं कि स्टेप बाय आपको अमल बताते हैं कि आपने उसमें क्या प्रोसीजर करना है। आपने सबसे पहले आपने ये करना है, सफ़ेद कपड़े पहनने, ऊद का बखूर जलाना है और इसके अलावा लुबान का बखूर भी जला सकते हैं कि उन्हीं दिनों में आप शर्फ़ कमर भी उन्हीं दिन है। और तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक, नाक़िस राय के मुताबिक 9 और 10 तारीख के करीब ये आपको ये जो है शब क़द्र की रात होने के इम्कानात हैं। खुशबू आपने लगाना है, मुश्क की खुशबू लगानी है। ज़ाफ़रान से आपने लिखना है अनुसार अमल, ज़ाफ़रान की स्याही बना के रखें और जिनके पास चांदी की तख्ती मौजूद है वो चांदी पे अमल तैयार करें। रजाल गायब का ख्याल रखना है, सदका आपने देना है, सफ़ेद कपड़ा, चावल, दूध और खीर का सदका, और इससे पहले न्याज भी दिलवा देनी है। और 2 नफल नमाज हाजत भी अदा कर लें तो ज़्यादा मौसर हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आपने प्रोसीजर नक्श किस तरह लिखना है
جب آپ سارے پروسیس کر لیں گے، رجال وائف کا خیال کے رکھ لیں گے، صدقے کی ترتیب کر لیں گے، سارے لوازمات پورے کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے 7 کا بھی انتخاب کر لیا تو آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک مثالی نقش دے رہا ہوں مثال کے طور پر، جیسے نام شکیل ہے اور والدہ سلمہ ہے، اور ان کے اعداد نکالے 360 اور 135، اور اس میں جو ہم نے مبارک آیات استعمال کرنی ہے وہ آیات 2 میں نے مخصوص کی ہیں۔ ایک تو نصر اللہ من فتح قریب سورۃ صف کی آیت ہے، اس کے اعداد 1302 ہیں، اور دوسری سورۃ توبہ کی آیت ہے، تسخیر کے لیے مؤثر آیت ہے۔ یاد رہے یہ عمل آپ کے تسخیر کے لیے، دولت کے لیے، عزت شہرت دولت، تمام نیک مقاصد کے لیے، شادی کے مسائل، ازدواجی معاملات، آپ کے تسخیر کے معاملات، رزق کے معاملات، جو بھی جملہ مقاصد ہیں، جس مقصد کو آپ نیت کریں گے وہ آپ کا پورا ہو سکے گا۔ تو اس رات کی فضیلت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو اعداد ہیں، اگر یہ آیت لینی ہے تو 1302 عدد لینے ہیں، اگر یہ آیت لینی ہے تو اس کے 2898 عدد ہیں، تو ان کو جمع کر کے ٹوٹل جمع آئے گا آپ کا 3393۔ یعنی میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے، اس میں سے آپ نے -30 کرنا ہے، اور پھر بچے گا آپ کا 3363، اس کو تقسیم کرنا 4 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس آخر میں 3 بچے گا۔ یہ 3 کو جز ہوتا ہے جس سے ہم نے کسر کی تجویز کرنی ہوتی ہے۔ کسر کو ذائچے کے مطابق، آپ کے نقش کے مطابق، وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم نے ایک عدد کا اضافہ کر دینا ہوتا ہے، اور یہ کسر آپ کے 5ویں کھانے میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ 16 خانوں کا جو ہے نقش ڈرا کرنا ہے، لیکن نقش ڈرا کرنے سے پہلے کچھ قواعد کو سمجھ لیں۔ دیکھیں عام طور پہ لوگ اس طرح نقشہ بنا کے نقش بنا لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے جو عملیات کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں، اگر آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، کسی چیز سے لکھنا ہے، تو آپ نے بیوت قائم کرنی ہے۔ بیوت کا مطلب کہ آپ نے کولومین سے شروع کرنا ہے اور لائن کھینچ کے مربع اس طرح بنانا ہے کہ چاروں طرف کولومین مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس پہ ساتھ آپ نے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، جس میں جبرائیل ہے، عزرائیل ہے، میکائیل ہے اور اسرافیل ہے۔ چاروں فرشتوں کے نام لکھنے، اور چاروں فرشتوں کے نام لکھنے کے بعد ان کے خادمین بھی لکھنے۔ دیکھیں اس کا اصول یہ ہوتا ہے، عملیات کا اصول یہ ہوتا ہے، نقش کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ روحانی عمل کرتے ہیں یا اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی پڑھائی کرتے ہیں، وہ آپ کا نوری خوراک کے طور پر فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی جو آپ منہ سے بولتے ہیں وہ نوری کلام ہے، اور یہ سارا کلام آپ کے فرشتوں تک پہنچتا ہے۔ وہ کلام آپ کے جو ہے پھر آگے فرشتے اپنے خادمین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان سے کام لیا جا سکے۔ جو خادمین فرشتوں کے نام اور ان کے خادمین ہیں، اور اس میں کون سے نام ہیں؟ شماکیل، شفقیل، لوبیل، فقتائیل، یہ 4 خادمین ہیں۔ یہ آپ نے اس کے ساتھ فرشتوں کے نام کے ساتھ خادمین بھی لکھنے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ کیا، کولومین لکھا، اس کے بعد آپ نے فرشتوں کے نام لکھے، پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے جو ہے خادمین کے نام لکھے۔ یہ وقت مقررہ سے پہلے آپ چیزیں تیار کر لکھیں تو آپ کے پاس نقش تیار ہوگا، یعنی کہ اس عین ٹائم پہ اگر آپ نے زیادہ نقوش تیار کرنے ہیں تو آپ نے اس میں چال بنانی ہے، اور نقش کی چال یہ دی گئی ہے۔ یہ 16 خانوں کا نقش ہے، اس کے مطابق اس کو آپ کو عمل تیار کرنا ہے، اور اس کو آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ جو میں نے مثال دی ہے اس کے مطابق آپ نے 3393 سے اس کی چال شروع کرنی ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے نقش لکھ لیں، اس کے بعد آپ جو فرشتوں کے نام لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مختلف طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لوگ پہلے بھی خالی نقش تیار کر کے اس کے بعد چال اس میں مکمل کرتے ہیں، اور بعض اوقات چال لکھنے کے بعد پھر آگے فرشتوں کے نام لکھتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد سائڈوں پہ آپ نے حروف مقطعات لکھنے ہیں، وہ بھی آپ نے لکھنے، ان سے نقش کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد پھر ہی نقش کی چال بنے گی، چاہے وہ نقش چاندی پہ بنائیں، چاہے وہ نقش آپ کاغذ پہ بنائیں، کسی بھی طریقے سے بنائیں، لیکن لوازمات پورے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کام کہ نقش کی چال آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ چال میں نے لکھ دی ہے، آپ کو نقش ویڈیو میں یہ چال نظر بھی آئے گی۔ 3393 سے آپ نے چال شروع کرنی ہے۔ پہلے خانے میں دیکھیں 3393 میں لکھا، اس کے بعد خانہ نمبر 2 میں 3394، اور اس طرح آپ کا پہلا، دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا اور پانچواں خانے میں آپ نے کسر رکھی، یہ واضح کر دی یہاں پہ کسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو عدد آنا تھا آپ کا 3393 کا عدد آنا تھا، اس میں ایک شامل کر دینا ہے اور 3398 لکھ دینا ہے۔
یعنی 97 کے بجائے ہم 98 لکھیں گے تو اس کو ہم کسر کہتے ہیں. یہ کسر کھانے میں پوری کر دی تو ہمارا یہ نقش بیلنس ہو گیا. اب اس نقش کو اب چاروں طرف سے جمع کریں, ادھر سے جمع کر لیں, ادھر سے جمع کر لیں, ادھر سے جمع کر لیں, تو اس کا چاروں طرف سے ایک ہی اس کا جواب آئے گا. تو یہ اس کے کریکٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے, اصل ہونے کی یا صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس سے واضح ہو جائے گا کہ آپ کا یہ نقش درست ہے. تو یہ آسان طریقہ کار ہے آپ کی لوح شب قدر بنانے کا. آیات آپ مخصوص استعمال کر سکتے ہیں. اس میں جو میں نے آیت مبارکہ بتائی ہے, یہ 2 آیات کو استعمال کرتے ہیں, نصر من الفتح قریب اور لقد جاءکم فی رسول حکیم. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 198 ہے. اس کو آپ قرآن میں سے ٹیلی بھی کر سکتے ہیں. اس کے عدد بھی میں نے نکال کے بتا دیے. ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد حسابی کمل کے مطابق پارہ کو لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نقش کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے. اور محفوظ کرنے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں, جتنے آپ کے عدد نکلے 33 93 اس کے مطابق آپ نے نقش پہ پڑھ کے دم کرنا ہے. تو وہ نقش آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور جو آپ نے بخورات دی ہیں اس کے ساتھ چارج بھی ہو جائے گا. تو آپ کا یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اس نقش کو جب بھی آپ نے استعمال میں لے کے آنا ہے, اگر آپ چاندی کی تختی پہ بنایا ہے گلے میں پہن سکتے ہیں, اس کو سبز کپڑے میں سی کے گلے میں پہن سکتے ہیں, یا آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی لاکر میں رکھ سکتے ہیں. اس کی روحانی طاقت سے, اس کی مقناطیسی روحانی طاقت سے انشاءاللہ آپ کو جملہ مقاصد میں کامیاب ہوگی. یاد رہے یہ نقوش کس طرح کام کرتے ہیں. جب ان آپ نقوش کو مخصوص چالوں کے مطابق لکھتے ہیں, آتشی یا آبی یا جو بھی نقش کی چال ہوتی ہے اس کے مطابق لکھتے ہیں, وہ عنصری قوت اس کے مطابق آپ کے اورا میں شامل ہو کے انرجی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. یاد رہے نقش اس وقت عمل کرتے ہیں, اس وقت پروسیس کرتے ہیں جب آپ نے ان کی زکوٰۃ دی ہو ایک بات, اور ان کو آپ نے پورے جملے قواعد کے مطابق لکھا ہو, قواعد عملیات کے مطابق لکھا ہو. ٹھپے والا بھی نقش لوگ بناتے ہیں, ٹھپا بنا کے دے دیا, جان چھڑا لی, وہ بھی مسئلہ. اسی طرح جو نقش ہاتھ سے تحریر ہوتے ہیں مخصوص ساتوں میں, مخصوص پروسیس سے, مخصوص چال کے مطابق ان کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور ان سے ہی رزلٹ حاصل ہوتا ہے. امید ہے میں نے اس ویڈیو میں تمام تفصیلات بتا دی ہیں آپ کو. کوئی نہ بات سمجھ لگے تو نیچے دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ آپ ہمارے ادارے سے لوح شب قدر منگوانا چاہیں اپنے جملہ مقاصد میں کامیابی کے لیے, یا کسی بھی طرح کے عملیات کے معاملے میں رہنمائی چاہیں, تو ہم دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.